لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی اسے چلاتا ہے اور وہی اس سے فنا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. سب سے پہلی چیز، بھوپال میں آج اس مجلس کے اندر ہمارے جمع ہونے کا مقصد کہ یہاں پر انشاءاللہ دینی کلاسز بچوں کے لیے شروع کی جا رہی ہے، جس کے اندر انہیں دینی علم دیا جائے گا کورس کی شکل میں، اور جس کا مقصد ہے کہ ہمارے وہ بچے جو نارمل ایسے اسکولز کے اندر پڑھتے ہیں جہاں پر انہیں دینی تعلیم نہیں ملتی، یہاں پر اس کورس کے ذریعے انہیں دینی تعلیم دے کر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے بھی قریب کیا جائے. بنیادی طور پر اگر میں بات کروں تو ایک تقسیم کی جاتی ہے دینی علوم اور دنیاوی علوم، جبکہ اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو اصلاً سارے علم اللہ تعالیٰ ہی کے، ہر علم کا دینے والا اللہ، ہر علم کا سکھانے والا اللہ، ہر علم کا ذریعہ اللہ، اور ہر علم کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو چنا جو تعلیمات دیتے ہیں. پر یہ جو تقسیم کی جاتی ہے یہ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے، کہ جس سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ دین کا علم کسے کہا جاتا ہے اور دنیا کا علم کسے کہا جاتا ہے. ورنہ اگر یوں دیکھا جائے عمومی طور پر تو سارے علم ایک ہے، کوئی علم الگ الگ نہیں. پر ہمارے یہاں پر جب کہنے کا مقصد ہوتا ہے دنیا کا علم یا دنیاوی علم اور دینی علم، اور یہاں پر میرے بات کرنے کا مقصد، میری تقریر کا مقصد دینی علم ہی ہے، جس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم. قرآن اور حدیث وہ کتابیں کہ جس قرآن کو اللہ رب العالمین نے جب نازل فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ قرآن کے جس کے نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، منہج کو، دستور کو، اس علم والی کتاب کو نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے. کہ جیسا حضرت موسیٰ کے پاس بھی وحی آئی، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی وحی آئی، الگ الگ نبیوں کے پاس الگ الگ شکل کے اندر کتابیں آئیں، پر ان کی کتابوں کو بدل دیا گیا. پر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کو نازل کر کے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ میں اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی لیتا ہوں کہ اسے کوئی بدل نہیں پائے گا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر پائے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں کر پائے گا. اور دوسری طرف اس حدیث کتاب کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جنہیں حدیث کہا جاتا ہے، آپ کے فرامین جو کتابوں کے اندر حدیث کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں. اور الحمدللہ جس دور کے اندر آج ہم جی رہے ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی حدیثیں ہیں ان پر حکم بھی لگا ہوا ہے کہ صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے، صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، تاکہ عمل کرنے والے کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. میری مراد اس تقریر سے جو چھوٹی سی باتیں، جو میں کچھ مختصر سی باتیں رکھنے والا ہوں، ان تمام باتوں کا مقصد یہی دینی علم ہوگا.
کہ جس کی طرف ہمیں آنا ہے، جس کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو لے کر آنا ہے، جس کی طرف ہمیں اپنی نئی نسلوں کو لے کر آنا ہے. اور میں اس کی اہمیت کو اس لیے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ میں خود ایک اسکول چلا رہا ہوں. میرے اسکول کے اندر الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں دینی تعلیم دیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ایک بچہ عام طور پر مشنریز کے اسکول کے اندر پڑھنے والا دین کا دنیا کا علم تو حاصل کرتا ہے، دنیا کی ترقیاں بھی اس کے پاس ہے، پر اس کے پاس تہذیب نہیں ہوتی، پر اس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا. اس بنیاد پر وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پاتا. اس لیے آج ہمارے اوپر یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی بہترین تعلیم دیتے ہیں، وہیں جہاں پر بھی ایسے کورسز ہوں انہیں دینی تعلیم کے لیے آگے بڑھایا جائے. اس کے لیے وقت نکالا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، اور ان کے اوپر پوری محنت کر کے انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے زیور سے بھی آراستہ کیا جائے، انہیں یہ علم دیا جائے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدے مند. اگر میں دین کے علم کی بات کروں، اس کی فضیلت اور اہمیت کی بات کروں، تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اسی دین علم کے حاصل کرنے والے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ کیا علم والا یعنی علم کا جاننے والا، اور اس سے مفسرین نے مراد لیا ہے قرآن اور حدیث کا علم، کہ بتا دیجئے کیا علم والا اور جاہل ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، جس کے پاس دین کی تعلیمات ہوتی ہیں، جس کے پاس دین کی سمجھ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا جو دین سے غافل ہے. چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، چاہے وہ انجینئر بن جائے، چاہے وہ بڑی سے بڑی پوسٹ پر چلے جائے، پر اگر دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا نہ جاننے والا ہے، تو گویا کہ وہ جاہل ہے. کیونکہ دین کے علم کے بنا انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ ترقی نہیں کر سکتا. دینی علم کی اہمیت کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کیا علم والا اور جاہل کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے درمیان فرق تھا، فرق ہے، اور یہ فرق قائم رہے گا. یہ فرق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی دوسری فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ علماء ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں. جس کے پاس جتنا زیادہ شریعت کا علم ہوتا ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے کہ میرا رب کون ہے. بھئی ایک عام آدمی ہے، وہ یہ جانتا ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، ہم نے سنا اللہ ہے، لیکن جب وہ ڈیپ میں جا کر پڑھتا ہے قرآن میں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی پکڑ کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو اللہ کی دیکھنے کی طاقت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے تو اس کی قربت کیسی ہے، جتنا زیادہ وہ قرآن اور حدیث کو ڈیپ میں پڑھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے. یہاں تک کہ اسی دین علم کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً انما العلماء ورثۃ الانبیاء. اتنی بڑی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علم کے حاصل کرنے والے کو نہیں دی، جو فضیلت دینی علم حاصل کرنے والے کو دی. اور کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی اگر یہ دینی علم حاصل کرے تو اسے اتنی بڑی فضیلت مل جائے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً دین کا جو علم حاصل کرنے والے علماء ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. جیسے آج آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے وارثین ہوتے ہیں، کسی کو بنگلہ ملے گا، کسی کو گاڑی ملے گی، کسی کو کھیت ملے گا، پرانا گھر نیا گھر سارا تقسیم ہوتا ہے، باپ کی جائیداد اولاد کو ملتی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں نا وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یعنی نبی جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ وراثت کس کو دی جاتی ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے والے کو دی جاتی ہے. وَإِنَّمَا، اور نبی جب اپنے پاس سے گئے ہیں تو انہوں نے دینار نہیں چھوڑا، انہوں نے درہم نہیں چھوڑا، انہوں نے پیسہ نہیں چھوڑا جو آپس میں بانٹ لیا جائے. اگر ایک عالم نبی کا وارث ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ وہ دینی علم کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ نبی اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑ کر جاتے ہیں. ان کی وراثت ہے یہ قرآن، ان کی وراثت ہے یہ احادیث، ان کی وراثت ہے یہ دین کی تعلیمات، کہ جس کو حاصل کر کے ایک عالم جب عالم بنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیمات کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دین علم کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ
انگلش پڑھانے کے لیے اگر اسپوکن کی کلاس رکھی جائے، ٹیچر ڈیمانڈ کرے کہ صاحب 10,000 روپے لگیں گے، ہم فخر کے ساتھ دیتے ہیں. ہمارے بچوں کی ٹیوشن 10,000 روپیز پے کرتے ہیں ہم لوگ. بڑے ٹیچر آتے ہیں. اور اگر کوئی قرآن کے سنانے والے، قرآن کے پڑھانے والے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھیا 50 روپے کا کام نہیں چلتا، اب تو 500 روپے لیں گے. قرآن پڑھانے کے 500 روپے، قرآن پڑھانے کے 500 روپے. تعجب کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس جو علم ہے اس کو اسلام نے، اس کو قرآن نے، اس کو حدیث نے سب سے افضل علم بتایا ہے، پر اس کا حاصل کرنے والا کمزور مانا جاتا ہے، اس کو دینے والا سماج کے اندر حقیر مانا جاتا ہے. ایک مولوی کی کیا حیثیت ہمارے سماج کے اندر ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے یہاں دینی علم کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں جاتا. ایک مسجد کے اندر امام ہے، نماز پڑھاتے ہیں، مقتدی میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ آج ذرا لمبی نماز پڑھائیے گا، اور وہ اگر غلطی سے لمبی نماز پڑھا دے، نماز کے بعد 4 لوگ کہتے ہیں کہ تراویح پڑھا رہے تھے، کون سی نماز آپ پڑھا رہے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جانتے ہی نہیں کہ علماء کا مقام کیا ہے. وہ عالم کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم جو تمہارے یہاں امامت کر رہا ہے نا، یہ عالم جو تمہارے یہاں نماز پڑھا رہا ہے نا، یہ دین علم کا حاصل کرنے والا میرا وارث ہے. نبی کے وارث کا مقام کتنا اوپر ہونا چاہیے، سوچئے. اور آج ہمارے سماج میں یہ مقام اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ دینی علم کی اہمیت کو ہی نہیں جانتے، دینی علم کی وراثت کو نہیں جانتے کہ دینی علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے. اس کی 5ویں وزیرت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے، بندی، مرد، عورت کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دینی علم، دینی فقاہت عطا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی پتا چلا کہ اگر آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، ایسی کلاسز میں شامل نہیں ہو رہا ہے، تو افسوس کیجئے اپنے نصیب پر کہ اللہ نے آپ کو چنا نہیں ہے. اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اسی یہ علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اگر آپ کا بچہ بچی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ کاش اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی چن لیتا. اور ایسا علم، بھائی ٹھیک ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا. اگر آپ اس دینی علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، صرف تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا. آج تو الحمدللہ آپ لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں، سب کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، سرچ کر کے دیکھیے کہ علماء کی کیا محنت رہی ہے حدیثوں کو جمع کرنے کے اندر. آج جو حدیث ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری، ہمارے ہاتھ میں صحیح بخاری، ہزاروں حدیث ایک کتاب کے اندر ہے. اس کتاب کو جمع کرنے میں امام بخاری نے کیا محنت کی، ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا لمبا سفر کر کے جاتے تھے، تب یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہے. آج ایزیلی اویلیبل ہے، آپ کو صرف اپنے گھر سے اٹھ کر یہاں پر بیٹھنا ہے، شاندار انتظام ہے. عالم آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو سکھائے گا. پہلے علم حاصل کرنے کے لیے عالم کے پاس جانا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا. اب اتنی آسانی کے بعد بھی اگر کوئی دین علم حاصل نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا کمزور انسان اور اس دین علم کی اہمیت کو نہ سمجھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے چن کر یہ علم دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. کئی لوگ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے سماج کے اندر، کئی لوگ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں، 1 سال میں ریٹرن ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے ارادہ ہوتا ہے وہی اینڈ تک پورا پڑھ پاتا ہے، ورنہ ہر ایک کی طاقت نہیں کہ وہ اینڈ تک جا پائے. اس کی 6ٹھی فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اس دینی علم کو حاصل کرنے والا، اس دینی علم کو سکھانے والا، اس دینی علم کی تعلیم دینے والا اور اس دینی علم کو سیکھنے والا، یعنی چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، جو بھی دین سیکھنے کا اور سکھانے کا کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حکم آپ نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں، شریعت کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے. اس میں آ گیا عقیدے کا علم، اخلاق کا علم، حدیث کا علم، قرآن کا علم، فقہ کا علم. ان ساری چیزوں کو جو حاصل کرنے والا ہے وہ اس کائنات میں سب سے بہتر ہے اور ہمارے سماج میں سب سے ہلکا ہے. ہمارے یہاں مولوی سب سے ہلکا ہوتا ہے نا، پر اللہ کی نظر میں سب سے اونچا ہوتا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. سیکھنے والا بھی افضل اور سکھانے والا بھی افضل. اللہ تعالیٰ نے سوچیے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اسے عطا کیا ہے. 7ویں فضیلت اور اس کی اہمیت دین علم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ پورا واقعہ نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں کو ذکر کیا. میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، مخلوق کا نام ہوگا انسان. اس کا کام کیا ہوگا؟
وہ عبادت بھی کریں گے، عبادت چھوڑیں گے بھی، فرما برداری بھی کریں گے، نافرمانی بھی کریں گے، وہ لڑائی جھگڑے بھی کریں گے۔ جب یہ ساری ڈیٹیل فرشتوں کو بتائی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ اے اللہ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں کو کہا کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب جان ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ان کے سامنے رکھا، کچھ چیزوں کو سامنے رکھا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کے نام بتاؤ۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اے فرشتوں سنو، یہ جو چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہے نا، ذرا ان کے نام بتانا۔ اور فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت آدم سے کہا تم بتانا۔ حضرت آدم نے فٹافٹ نام بتایا۔ تب آپ نے کہا کہ دیکھو اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو میں علم دینے والا ہوں، انسان کو میں تعلیم دینے والا ہوں، انسان کو میں افضل بنانے والا ہوں۔ میری مقصد گرچہ اس سے دینی تعلیم ہے، یہ ایک عام بات ہے، پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت ہے اور جہالت کے نقصانات ہیں۔ جہالت ایک برا عمل ہے، دین کے علم سے جاہل رہنا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جب قبر کے اندر ڈالا جائے میں اس وقت یہ سوچ کر کہوں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرا رب کون؟ کہے اللہ تعالیٰ میں نہیں پڑھ پایا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، میرے گھر کے اندر یہ کام تھا، میں انجینئر تھا، میں ڈاکٹر تھا، میں نے دینی علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ تیرے علاقے میں موجود تھا، تیرے علاقے میں انتظامات تھے، تو چاہتا تو حاصل کر سکتا تھا، نہیں کیا، اب میری طرف سے تیرے لیے عذاب ہے، کیونکہ اس علم کو چھوڑ دینا غفلت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا انتظام کیا؟ آپ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ میں ٹائلز لگانے کا کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میں ٹھیلا لگاتا تھا، اللہ تعالیٰ میں چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، پر بچے کو 60,000 کے اسکول میں پڑھاتا تھا، 70,000 کے اسکول میں پڑھاتا تھا، انگلش میں وہ بات کرتا تھا، اچھا علم اس کے پاس دنیا کا تھا، پر میں نے یہ سب ہونے کے باوجود اس کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا؟ یہی آپ کی اولاد کل روز قیامت اللہ کے سامنے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں دین سے جاہل ہوں تو اس بنیاد پر کہ میرے باپ نے سب کیا پر مجھے دین کا علم نہیں دیا تھا۔ دینی علم کے بنا آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے احادیث میں دینی علم کی اہمیت کو بار بار ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ اسے رشک والا عمل بتایا کہ جیسے دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس بنگلہ ہے آپ رشک نہیں کر سکتے، اور اس کے پاس اتنا اچھا ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، ایسا کرنا منع ہے۔ پر جانتے کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، کہ تم صرف دو چیزوں کے اندر حسد یعنی رشک کر سکتے ہو، اور اس کے جیسا اپنے پاس بھی ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کب کر سکتے ہو؟ صرف دو ٹائم۔ ارشاد فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ علم، کہ ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم پر محنت کر کے اپنی آخرت کو بناتا ہو، ایسے آدمی پر آپ رشک کر سکتے ہو کاش اس کے جتنا علم میرے پاس بھی ہوتا، کاش میں بھی ایسا ہی عالم ہوتا، کاش میرے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی، کاش میرے پاس بھی قرآن کا ایسا علم ہوتا۔ یعنی اس علم کی دیکھیے فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اس علم کے اندر آپ حسد بھی کر سکتے ہو کسی سے کہ کاش اس کے جیسا میرے پاس بھی ہوتا۔ دنیا میں منع کرنا، پر دینی علم والے کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہو۔ یہ 8ویں فضیلت ہوئی۔ 9ویں فضیلت اتنا بڑا عمل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، آپ کا فرمان کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان چاہے مرد چاہے عورت چاہے بچہ چاہے بڑا چاہے جوان، جو بھی علم کے راستے پر چلتا ہے، یعنی دینی علم کے راستے پر چلتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کے علم کے راستے پر چلتا ہے، جیسے جیسے وہ اس راستے پر چلتا ہے، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ یہ تو آخرت کی فضیلت ہوئی۔ دنیا کی فضیلت کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، دنیا کی فضیلت کیا ہے؟ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے دینی علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلی بھی
عالم کے لیے دعا کرتی ہے، دین علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس سے جو خطائیں ہوں معاف کر دینا، اللہ اس کی لغزشیں معاف کر دینا، اللہ تو اس سے راضی ہو جانا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ زبان کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گارنٹی لی سورہ نجم کے اندر کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین علم حاصل کرنے والا جب اس راستے پر چلتا ہے، چلنے کی بنیاد پر اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، دین علم سوچو، آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اگر ایسا علم حاصل کرے اور اس کی بنیاد پر ساری مخلوقات اس کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اس کے عمل کی بنیاد پر آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ 9ویں فضیلت یہی ہے، آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اگر آپ اپنے بچے بچی کو دین علم کے راستے پر لگاتے ہیں تو ماں باپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیونکہ ہم لوگ جس دور میں جیتے ہیں نا، ہم لوگ پروفٹ پہلے دیکھتے ہیں، جس سے فائدہ اس کو ہی گھر پہ دعوت پہ بلاتے ہیں نا، جس سے فائدہ اسی کو شادی کا کارڈ بھی دیتے ہیں، جس سے فائدہ اسی کو گاڑی میں لفٹ بھی دیتے ہیں، اور جس سے فائدہ اسی کے گھر عیادت کرنے بھی جاتے ہیں، جس سے فائدہ اس کے گھر جنازے کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ٹوٹل فائدے پر تعلقات بناتے ہیں۔ فائدہ اگر چاہیے تو وہ بھی سن لیجئے، متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرد مر گیا، باپ مر گیا، ماں مر گئے، جب آپ مر جائیں گے، مرنے کے ساتھ آپ کا اعمال نامہ ٹوٹلی کلوز ہو جاتا ہے، بند۔ اب آپ کو کیا چیز فائدہ دے سکتی ہے؟ 3 چیزوں کا حدیث میں ذکر کیا گیا۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے لوگ ریگولر فائدہ اٹھائیں، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، سڑک بنا دی، کہیں کوئی ایسا کام کر دیا کہ ریگولر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک آپ کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز اور علم ينتفع به الناس، کوئی ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی آپ عالم تھے، آپ نے دین کا کام کیا، جب تک لوگ عمل کریں گے آپ کی قبر کے اندر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے قرآن چھپوا دیا، کتاب چھپوا دی، دینی کتابوں کو کہیں پر جمع کروا دیا، جب تک لوگ اس دین سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فائدہ جو میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد چھوڑے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ وہ اولاد کون سی ہوتی ہے؟ وہی دینی علم حاصل کرنے والی اولاد، کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے حدیث کو پڑھا ہوگا، جس کے ماں باپ نے اسے ایسے کورسز کرا کر دین کی تعلیم دی ہوگی۔ اب جب ماں باپ مریں گے، ہر قدم پر جب یہ دینی علم اس کے کام آئے گا، وہ کہے گا اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے، اس نے مجھے دینی علم دیا تھا، اللہ میری ماں کی مغفرت کر دے، اس نے مجھے دینی علم دیا تھا۔ اس بچے کی دعا اگر کسی وجہ سے آپ پر عذاب بھی ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ وہ عذاب آپ پر سے ہٹا دیا جائے گا، اور آپ کو آپ کے لیے قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی، اور انشاءاللہ جنت کے اندر بھی جگہ دی جائے گی۔ یہ دینی علم کا فائدہ، دینی علم میں اولاد کو لگانے کا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 10واں فائدہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب کسی مجلس کے اندر دینی تعلیم کا کام ہوتا ہے، ایسی مجلس جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے کا کام ہوتا ہے، اس محفل کو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے افضل محفل اس کو بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد فرمایا، ما جلس قوم، کوئی بھی قوم کوئی بھی مجلس جب لگائی جائے اور اس مجلس کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول کا دین کا ذکر ہوتا ہے، نزلت علیہم الرحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، انہیں رحمت ڈھانک لیتی ہے، اور ان کے اوپر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں، اور رب العالمین اپنے مقرب بندوں میں ان لوگوں کا نام انٹری کروا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! یہ کسی اور مجلس میں ملے گی؟ غیبتوں کی مجلس، حسد کی مجلس، نفرتوں کی مجلس، شادی بیاہوں میں حرام کاریوں کی مجلس ایک طرف، اور ایسی دینی علم کی مجلس کہ آپ کی اولاد اگر اس کے اندر آ کے بیٹھے، آپ اس کے اندر آ کر بیٹھے، جب تک آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اس ساری مجلس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانک لیتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ یہ دینی علم کی فضیلت ہے، یہ دینی علم کے حاصل کرنے کی فضیلت ہے، یہ دینی علم کے راستے میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت یہ بتائی کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو سب سے پہلی وحی کون سی آئی؟ ہماری تو وہ قوم ہے جو دین کا علم تو چھوڑیے دنیا تک سے غافل ہو کر بیٹھی ہے. ہمارے یہاں تو 5ویں 6ٹھی کے بعد گیرج پر ڈال دو ہنر آ جائے گا, اپنی دکان پر بٹھا لو ہنر آ جائے گا. نہ دین کا علم دیتے ہیں نہ دنیا کا علم دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. شادی کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتا ہے, ماں باپ کے حقوق کو لات مار دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے نہ دین دیا گیا نہ دنیا دی گئی, دونوں سے غافل رکھا گیا. جبکہ ہم وہ قوم کہ جس کی ابتدا تعجب ہوتا ہے, وہ قوم کہ جس کی ابتدا پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے جب کی تو ارشاد فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق, اس میں بھی دینی علم پہلے بتایا گیا. کیا ارشاد فرمایا؟ اقرا, پڑھ. کس رب کے نام سے؟ کہ جس نے تجھے پیدا کیا. یہ دینی علم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے, ورنہ تو خود سے پیدا بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو ماں کے پیٹ میں جب تھا سب سے پہلے اس نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اس لوتھڑے پر ہڈی پہنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اس ہڈی کو چہرہ دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین. کئی مہینے تک ماں کے پیٹ میں جہاں کوئی ہوا آنے کی جگہ نہ ہو وہاں آکسیجن دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین. تیرے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. تو وہ اللہ جس نے تجھے اتنے بڑے پروسیس کے بعد پیدا کیا, اس کے نام سے پڑھ. اقرا باسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ اقرا کی تعلیم دے رہا ہے. وہ قرآن کہ جس کے اندر پوری ایک سورت نازل کر دی گئی علم کے حاصل کرنے کے ذریعے قلم کے اوپر نور والقلم وما یسطرون. علم کی اہمیت, دینی علم ہو یا دنیاوی علم, جبکہ میرا مقصد دنیاوی علم نہیں دینی علم ہے, پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کر دی قلم کے اوپر. اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ مخلوقات ہم لوگوں کے لیے حرام ہے کہ ہم کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے. ماں باپ کی قسم, چیز کی قسم, قرآن کی قسم ہم نہیں کھا سکتے. پر اللہ تعالیٰ جب مخلوقات کی قسم کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلم کی قسم, تو مطلب علم حاصل کرنے کا ذریعہ, تم علم کی اہمیت کو سمجھنا, تم علم کی قدر کرنا. اللہ تعالیٰ نے علم کو کتنا افضل بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو کتنا پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس علم کی اہمیت ہمیں اس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے. اب علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان دینی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز رب کی معرفت اس کو ہو جاتی ہے. آج جیسے آپ کا بچہ ہے, اگر آپ نے اسے دینی علم دے دیا, دینی تعلیم و تربیت دے دی, قرآن و حدیث کا علم دے دیا, وہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے گا. اور اس کی مثال ایسے دیکھیے, آج ہمارے سماج کے اندر جتنا بھی شرک ہے اس کی بنیادی وجہ دین کا علم نہ جاننا. ٹھیک ہے, ان علماء کو چھوڑ دیجئے جن لوگوں نے اپنی دکانیں چلا رکھی ہے, ان کا معاملہ چھوڑ دیجئے, پر عام عوام جو جاہل ہے, ایک دم جاہل, کچھ نہیں جانتے, ان کے شرک کرنے کی بڑی وجہ ہے دینی علم کا حاصل نہ کرنا. اب بتائیے, ایک آدمی کاروبار نہیں چل رہا, بالکل کاروبار کی تنگی کا دور چل رہا ہے. کسی نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کاروبار سے پریشان ہیں؟ ہاں صاحب بہت پریشان ہوں. ایسا کرو کہ میں فلاں جگہ سفر کر کے گیا تھا اور وہاں پر یہ چڑھا کر آیا تھا, پھر وہاں سے ایک پوٹلی لے کر آیا تھا, جب سے دکان میں باندھی ہے کاروبار ہی کاروبار ہے. دینی علم اگر نہ ہو انسان شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. پر جس کے پاس دین کا علم ہوگا وہ اس آدمی کو کیا کہے گا؟ نہیں, تمہاری یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کہ تو انسان جو تو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. تیرا یہ ماننا ہے کہ روزی وہاں سے ملتی ہے, پر میں دینی علم کا جاننے والا ہوں. میرا رب جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کیا ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو خوب پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یعنی روزی کا چلانے والا بھی اللہ اور روزی کا روکنے والا بھی اللہ. اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ریزن کیا ہے اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ
اپنے بندوں کی خبر بھی رکھنے والا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے. یعنی اسے پتا ہے کہ اس کے بندے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے تب دیتا ہے اور جب ضرورت نہ ہو تب لے لیتا ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ زیادہ دوں گا تو سرکش ہو جائے گا, روزی تنگ کر دیتا ہے. لگتا ہے دوں گا تو غریبوں کا مسیحا بن جائے گا, وہ دینا شروع کر دیتا ہے. رب اپنے بندوں کو جانتا ہے. دین علم نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے یہاں پر آپ دیکھیے نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے ذریعے اپنا کر لوگ شرک کے راستوں پر چلتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی ہے, صاحب وہاں چلے جاؤ, وہاں جانے کے بعد تو ہمیں بھی اولاد ہو گئی, اور باقاعدہ لوگ جملہ کہتے ہیں. آپ پوچھئے آپ کے یہاں بیٹا ہو گیا, ہاں صاحب بہت دن سے نہیں ہو رہا تھا, وہاں جانے کے بعد ہو گیا. وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں جملہ کیا بول رہا ہوں, کس بنیاد پر, کیونکہ اس کے پاس دینی علم نہیں, دین کا علم نہیں ہے, قرآن کا علم نہیں ہے, حدیث کا علم نہیں ہے. اگر قرآن کا علم ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہی اولاد کا دینے والا اور وہی اولاد کا عطا کرنے والا ہے. میں کس کس چیز میں ذکر کروں. آج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے لوگ جگہ جگہ جا کر شرک کرتے ہیں, اور شرک کرنے والے کو جب روکا جائے تو وہ کیا کہتا ہے, آپ لوگ بے وقوف, آپ کو پتہ ہی نہیں شرک کس کو کہتے ہیں. بڑی شرک کی باتیں کرتے ہو. ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں, ہم وہاں جانے کے بعد صرف اتنا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دو. ہم شرک نہیں کرتے ہیں. شرک تب ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دو. ہم یہ نہیں بولتے, ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں آپ دعا اللہ تک پہنچا دو. کس بنیاد پر, کیونکہ وہ دین کا علم نہیں رکھتا. کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان, کہتا ہے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا, نام بھی ہے اس کا عبداللہ اور عبد الرحمان, گھر میں ہفتے میں 2 بار گوشت بنا کے بھی کھاتا ہے, پر دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے. اگر ہوتا تو سورہ بقرہ کی وہ آیت اس کے سامنے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرنے آئے کہ بتاؤ میرے رب کی قدرت کیا ہے, بتاؤ میرے رب کی طاقت کیا ہے, بتاؤ میرے رب کے بارے میں مجھے, تو اسے کیا بتانا, انی قریب. کلیئر جملہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. ترجمہ خود آپ جاؤ نیٹ پر سرچ کرو, عربی کے اندر دیکھ لو, اس کا کلیئر ترجمہ ہے انی قریب, میں قریب ہوں. بات ختم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دور ہے, ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے, ادھر ادھر جا کے آنا پڑے گا. کیوں؟ اگر میرے پاس دین کا علم ہوتا, مثال کے طور پر اگر آپ انجینئر ہو, آپ سول انجینئر ہو, آپ سے کوئی کہے کہ صاحب اس چھت کو ڈالنے کے لیے 6 پلر کی ضرورت نہیں ہے, چوکڑی بھی ایسے کر دو, اس کے اندر اتنا سریا کم کر دو, کام چلے جائے گا, آپ کیا کہو گے, بیوقوف سمجھتے ہو. میں نے انجینئرنگ کی ہے, میرے پاس پورا علم ہے, کتنے سینٹر پر کتنا سریا کتنے mm کا لینا پڑتا ہے مجھے پتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے, اس لیے مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے. اگر ویسے ہی میرے پاس دین کا علم ہوتا تو دنیا کو کوئی مولوی مجھے بیوقوف نہیں بنا پاتا, اور یہ دکانیں نہ چلتی. یہ بنیاد ہے, اس شرک کی بنیاد ہے ہماری دین علم سے دوری. اگر دین کا علم ہوتا اور آپ کے پاس کوئی کہتا یہ کر لو وہ کر لو, میں کہتا الحمدللہ میرے پاس قرآن کا علم ہے, مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے, میرا رب قرآن کے اندر میرے لیے کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں, اور قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کلیریفیکیشن اسی آیت کے اندر کر دیا کہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, قریب ہونے کا مطلب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں, اور قریب ہونے کا مطلب کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں پکار کا جواب دیتا ہوں, میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں, میں دینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ دینے والا ہوں, اور دنیا والے کہتے ہیں اللہ تک جانے کے لیے وسیلہ لگے گا. اور پھر اس کے بعد اسی شرک کی وجہ, جب اگر میرے پاس دین کا علم رہے گا تو میرے سامنے کفار مکہ کا نقشہ بھی رہے گا. آپ جانتے ہیں کفار مکہ نے کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھ رکھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, بتاؤ آسمان کا بنانے والا کون؟ اللہ. زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. مارنے والا کون؟ اللہ. تو پھر یہ بت کیوں رکھ رکھے ہیں؟ کہا نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ان کو اللہ تھوڑی مانتے, جو ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں اللہ تھوڑی مانتے, تم لوگ سمجھتے نہیں ہو, اللہ نہیں مانتے. ہم کیا مانتے ہیں؟ بس ایک مسئلہ ہے, کیا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ تو صرف میڈیٹر ہے اللہ تک ہماری بات پہنچانے والے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان میڈیٹر کے ماننے والوں کو کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون, اے کافروں سنو.
اللہ تعالیٰ میڈیٹر بنانے والوں کو قرآن میں کہہ رہا ہے تم کافر ہو، اور ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد انسان وہی عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ وجہ دین علم کا نہ ہونا، قرآن کے علم کا نہ ہونا، حدیث کے علم کا نہ ہونا۔ میں نے جیسے مثال دی کہ ایک ڈاکٹر کو کوئی اور ڈاکٹری نہیں سکھا سکتا، انجینئر کو کوئی اور انجینئر نہیں سکھا سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ ویسے ہی اگر آج ہم اپنی اولاد کو یہ زیور دے دیں، یہ علم دے دیں، تو جب وہ جوان ہوں گے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ وہ کہے گا میرے پاس علم ہے اور آپ مجھے گمراہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی بات کو سچا مانتے ہو دلیل لے کر آؤ، قرآن کی دلیل لے کر آؤ، حدیث کی دلیل لے کر آؤ۔ اگر آپ دلیل کے ساتھ بتاؤ گے میں آپ کی باتوں کے آگے سر جھکا لوں گا، اور اگر بنا دلیل کے بات کرو گے میں آپ کی ساری باتوں کو آپ ہی کے منہ پر مار دوں گا۔ دینی علم کا حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔